ناول کا نام ہے تم بن ادھورے ہیں ہم، اور اس کو لکھا ہے نور الہدیٰ نے۔ 5 سال گزر گئے ہیں اسے گئے ہوئے، مگر وہ اس دل میں ایسی بسی ہے کہ جا ہی نہیں رہی۔ رات کے اس پہر وہ روز ہی اٹھ کر بالکونی میں آ جاتا تھا، پھر اس کی سوچوں کا محور وہی ہوتی تھی۔ میں افنان جہانگیر اس سے کھو کر خوش نہیں ہوں، کاش وہ میری زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی۔ بالکونی میں کھڑا وہ ماضی کے دروازے کھول رہا تھا۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ میں موم سے بات کروں گا نا، کل وہ مان جائیں گی۔ ریسٹورانٹ میں اس کے سامنے بیٹھی نشال رو دینے کو تھی۔ وہ کبھی نہیں مانے گی۔ میرے ڈیڈ کے ریجیکشن کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے انہوں نے۔ ایسی بات نہیں ہے نشال، وہ بس تھوڑا ڈپریسڈ ہو گئی تھیں۔ میں بات کروں گا نا ان سے، افنان نے اسے سمجھایا۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ افنان جہانگیر اسپیکنگ۔ اپنا تعارف کرواتا وہ دوسری جانب کی طرف سننے لگا۔ اب کہاں ہے وہ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں آ رہا ہوں۔ فون بند کرتا وہ نشال کی جانب متوجہ ہوا۔ موم بے ہوش ہو گئی تھیں۔ راستے میں وہ کسی کے گھر پر ہیں، مجھے جانا ہوگا انہیں لانے۔ تم ٹینشن مت لینا، میں آج ہی بات کروں گا موم سے، اسے محبت سے تسلی دیتا وہ کھڑا ہوا۔ تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی وہ بولی تھی۔ وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ یونی میں ہوئی دوستی کب محبت میں بدلی، ان دونوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ یونی ختم ہوتی ہی افنان کو جیسے ہی جاب ملی، اس نے اپنی موم عالیہ جہانگیر کو اپنی پسند سے آگاہ کیا، مگر جب وہ رشتہ لے کر نشال کے گھر گئیں تو اس کے والد احتشام کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ انہیں اپنا ماضی یاد آ گیا کہ کیسے انہوں نے اس سے منگنی توڑ کر انہی کی دوست کے گھر رشتہ بھیج دیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد وہ زخم پھر ہرا ہو گیا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر آ گئیں۔ افنان نے بہت پوچھا ان سے، مگر انہوں نے اسے وجہ نہ بتائی اور رشتے سے انکاری ہو گئیں۔ نشال کے ذریعے اسے وجہ معلوم ہوئی تو اس نے ان سے دوبارہ بات کرنے کا سوچا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس علاقے میں تھا جہاں سے اسے انجان لڑکی کی کال آئی تھی۔ وہ اتنے سارے گھر دیکھ کر کنفیوز ہو گیا۔ اس نے موبائل نکال کر اسی نمبر پر دوبارہ کال کی جو دوسری بیل پر ریسیو ہوئی۔ ایکچولی مجھے آپ کا گھر نہیں مل رہا، کیا آپ صحیح سے گائیڈ کر سکتی ہیں؟ دوسری جانب کچھ کہے جانے پر اس نے سامنے دیکھا، تیسرے گھر میں سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ آپ یہاں آ جائیں۔ اس لڑکی کے بلانے پر اس نے فون بند کیا اور اس گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ لڑکی اسے لے کر گھر میں داخل ہو گئی۔ بڑی امی، عالیہ آنٹی کے بیٹے آ گئے ہیں۔ وہ لڑکی ایک روم میں چلی گئی۔ افنان نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر زیادہ بڑا تو نہیں تھا، مگر چھوٹا بھی نہیں تھا۔ بڑا سا صحن، پھر 2 قطار میں بنے 4 کمرے اور کمروں کے باہر بنی راہداریاں، ایک سائڈ پر سیڑھیاں جو سیکنڈ فلور تک جاتی تھیں، اوپر بھی شاید روم تھے۔ دروازے کے ایک جانب بنی کیاری جس میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ سرخ اینٹوں سے بنا فرش گھر کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ ارے بیٹا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ نا۔ نصرت جہاں اسے لے کر ایک روم میں چلی گئیں۔ وہ روم میں داخل ہوا تو عالیہ بیگم بیڈ پر لیٹی اسی لڑکی سے بات کر رہی تھیں جو اسے گھر کے اندر لائی تھی۔ موم، افنان ان کے پاؤں پر پٹی بندھے دیکھ کر فوراً ان کی جانب آیا۔ موم، یہ کیا ہوا ہے پاؤں کو؟ کچھ نہیں ہوا، بس ہلکی سی موچ آئی ہے۔ مارکیٹ میں پاؤں مڑ گیا تھا، پھر بی پی لو ہو گیا تھا تو چکر آ گئے۔ وہاں اینی بیٹی مل گئی تو گھر لے آئی۔ آپ مجھے کال کر دیتی، میں فوراً آ جاتا آپ کے پاس۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ محبت اور پریشانی سے گویا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں افنان، بس اب گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ بہت پریشان کر دیا میں نے انہیں، عالیہ جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا تو اینی مسکرا دی۔ افنان انہیں لے کر گھر واپس آ گیا۔ سارے راستے عالیہ بیگم اسے اینی کے بارے میں بتاتی رہیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ ان کو خوش دیکھ کر اس نے کل بات کرنے کا پلان بنایا۔ رات کے کھانے پر بھی وہ گم سم سا تھا۔ عالیہ بیگم کو اینی اپنی بہو کے روپ میں پسند آ گئی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے افنان کی زندگی میں لانا چاہتی تھیں۔ 2 دن بعد بالآخر افنان ہمت جٹا کر آیا تھا ان سے اپنے اور نشال کے بارے میں بات کرنے، مگر اس سے پہلے کہ وہ بات کرتے عالیہ بیگم نے اینی سے اپنی پسندیدگی ظاہر کر دی۔ موم، میں نشال کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، افنان نے کہا۔ میرے جیتے جی وہ لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی۔ ہاں، میرے مرنے کے بعد کر لینا اس سے شادی، عالیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ جہانگیر صاحب کے مرنے کے بعد 15 سال تک انہوں نے لوگوں کی نظروں کا سامنا کرتے اس کی پرورش کی تھی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، اور اب جب وہ کچھ بن گیا تھا تو اس کی زندگی کا ایک فیصلہ بھی وہ نہیں کر سکتی تھیں۔ انہوں نے دکھ سے سوچا، پھر آنکھ میں آیا آنسو صاف کرتی صوفے سے
اٹھ گئیں۔ افنان بس چپ چاپ انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ فون کی آواز پر اس کا تو خیال ٹوٹا۔ عالیہ بیگم اپنا فون یہیں چھوڑ گئی تھیں۔ اس نے فون دیکھا تو اینی کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینج لی۔ یہ لڑکی میری ماں کو اپنی طرف کر رہی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسے انجان لوگوں کو فون کر کے تنگ کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے وہ مزید بولتا فون کٹ ہو گیا۔ فون کو گھورتا وہ اسے وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک ہفتے سے وہ نشال کو بھی اگنور کر رہا تھا۔ گھر بھی دیر سے جاتا تھا۔ رات کو 10 بجے جب وہ گھر لوٹا تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس نے عالیہ بیگم کا کمرہ چیک کیا مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ عالیہ بیگم کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالا تو انجان نمبر سے 12 مس کال دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے اس نمبر پر فون کیا۔ شکر ہے آپ نے کال کی۔ آنٹی ہاسپٹل میں ہیں، میں ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ اینی کی بات سنتا وہ فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ کہاں ہے موم؟ وہ اسے ریسیپشن پر ہی مل گئی تھی۔ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہیں، ڈاکٹر انہیں روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں۔ میم آپ کا بل؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اس کی جانب بل بڑھایا جو افنان نے پکڑ لیا۔ مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے سے اسے کہتا وہ بل پے کرنے لگا۔ موم کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے مڑ کر پوچھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے بہت زیادہ، اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے، اینی نے دھیمی آواز میں اسے بتایا۔ تم میرے گھر پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ آنٹی نے بلایا تھا مجھے مگر جب میں وہاں پہنچی تو یہ بے ہوش تھیں۔ اینی نے لہجے کو مزید دھیما کیا۔ میں ہوں اپنی موم کے پاس، تم جا سکتی ہو اب۔ اسے کہتا وہ ایک کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ اینی نے تعصب سے سر ہلایا، پھر ہاسپٹل سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ اسے جانے کا کہہ چکا تھا تو اب رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا جلد ہی اس کی شادی ہو جائے گی مگر اتنی جلدی ہو جائے گی یہ پتہ نہ تھا۔ محض ایک ہفتہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لے آیا۔ آج وہ رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ آج وہ اینی ابتسام سے اینی افنان جہانگیر بن گئی تھی۔ عالیہ جہانگیر اسے افنان کے روم میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد روم کا دروازہ کھلا اور افنان اندر داخل ہوا۔ اینی نے سر کو مزید جھکا لیا۔ افنان اس کی جانب دیکھتا تیزی سے بیڈ کی جانب آیا اور اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم سے زیادہ مکار لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اپنی دولت کی بھوک کے لیے تم نے میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اینی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سخت نفرت ہے مجھے ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے، افنان نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ فرش پر گری تھی۔ یہ ہے تمہاری حیثیت میری زندگی میں؟ تمہاری زندگی کو عذاب نہ بنا دیا تو میرا نام بھی افنان جہانگیر نہیں۔ اسے ٹھوکر مارتا وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ اینی بس یہ سوچ رہی تھی اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اینی کو فرش پر سوتا دیکھ کر اس کو تھوڑا رحم آیا۔ وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ جاتے جاتے کھٹکا کرنا نہیں بھولا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر اینی کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں ملتی وہ اٹھ کر بیٹھی تو درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے ذہن پر زور دے کر رات والا واقعہ یاد کیا۔ اس کے دماغ میں کل رات افنان کی باتیں گھوم گئیں۔ تم جیسی لڑکی سے میں صرف نفرت کا تعلق رکھ سکتا ہوں۔ میری ماں کو ہتھیار بنا کر میری زندگی میں آئی ہونا تو انہی کی خدمت کرنا، میرے ہوتے ہوئے میرے روم میں نظر بھی مت آنا، سمجھی تم؟ اس کا منہ دبوچ کر ایک ایک لفظ کہتا وہ اسے فرش پر ہی دھکا دے کر چلا گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تمہارے یہ بناؤ سنگار کی جو یہ آوازیں ہیں یہ مجھے سنائی نہ دیں اب۔ اس کی چوڑی اور پائل کو تنقید کا نشانہ بناتا وہ بولا تھا۔ وہ رات کو فرش پر ہی سو گئی تھی۔ فرش پر سونے کی وجہ سے اس کا جسم درد کر رہا تھا۔ بڑی امی آپ نے تو کہا تھا میری زندگی میں اب سب اچھا ہوگا، دیکھے نا میں پہلے بھی الزاموں کی زد میں تھی اور اب بھی کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ اس نے عصمت جہاں سے شکوہ کیا جن کے کہنے پر وہ افنان سے شادی کے لیے راضی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جویلری اتارنے لگی۔ اب اسے رونا نہیں آتا تھا، رونا تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ اس نے خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔ افنان واش روم سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آیا اور اپنے بال سیٹ کرتا ایک نظر اس پر ڈال کر روم سے باہر جانے لگا۔ پھر پلٹ کر واپس آیا اور دراز سے ایک ڈبی نکال کر اس کی گود میں پھینکی۔ یہی وجہ ہے نہ شادی کی دولت آسائشیں، اسی لیے میری ماں کو بیوقوف بنایا ہے نا، مگر میں بیوقوف نہیں ہوں۔ تمہیں میری طرف سے صرف نفرت ملے گی، نفرت۔ ایک بار پھر وہ اس کے دل کو زخمی کرتا جا چکا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک سوٹ
لیا اور اپنی جولری بیگ میں رکھ کر واش روم میں چلی گئی۔ ولیمہ اچھے سے ہو گیا تھا۔ افنان بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے رہا تھا، لیکن جب اس کی نظر نشال پر پڑی تو اس نے رخ پھیر لیا۔ اینی پر نظر پڑتے ہی اس نے غصے کو کنٹرول کیا۔ ایک جانب ناپسندیدہ بیوی تھی تو دوسری جانب محبت، جو اتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ وہ اسٹیج سے اٹھ ہال سے باہر آ گیا۔ کیا اتنا آسان تھا تمہارے لیے موو آن کرنا؟ میں جانتی ہوں اس دن میں نے غلطی کی، آنٹی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے، مگر تمہیں لے کر انسیکیور ہو گئی تھی۔ مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گی، کھو تو میں اب بھی چکی ہوں۔ وہ ایک آگے آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے معافی مانگی تھی نا، پھر بھی تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے اپنا غصہ اینی پر نکالا۔ زندگی معمول کے مطابق چل پڑی تھی۔ افنان اپنی جاب میں بزی ہو گیا تھا، اینی پر دھیان ہی نہ دیتا تھا، مگر اپنا غصہ اور فرسٹریس اینی پر ہی نکالتا تھا۔ 2 ہفتوں میں وہ اس کا ایک بار ہاتھ جلا چکا تھا اور 2 بار اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ نشال سے وہ دوبارہ ملنے لگا تھا، بقول اس کے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اینی سارا دن عالیہ جہانگیر کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی، وہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے عالیہ جہانگیر کو کہہ کر اپنے لیے اسٹور روم کو صاف کروا لیا تھا۔ بظاہر وہ اسے اسٹڈی بنا چکی تھی، لیکن صرف وہ ہی جانتی تھی کہ وہ اس روم کو اپنے لیے استعمال کرتی تھی۔ وہ عالیہ بیگم کی کچھ چیزیں لانے مارکیٹ جا رہی تھی۔ افنان سے اجازت لینے روم میں آئی تو وہ کہیں جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ وہ مجھے مارکیٹ جانا ہے تو کتنی بار کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، اس نے غصے سے برش پٹکا۔ مارکیٹ جانا تھا، موم کی کچھ چیزیں لینی تھیں، اس لیے اپنے والیٹ سے 5000 کے 2 نوٹ نکال کر اس کے منہ پر مارتا وہ روم سے نکل گیا۔ اینی نے نیچے سے نوٹ اٹھائے اور تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ پیسے نہیں چاہیے تھے، اجازت چاہیے تھی، آہستہ سے شکوہ کرتی وہ روم سے نکل گئی۔ وہ ایک دکان سے شال خرید کر باہر آئی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ اینی نے فوراً معذرت کی اور نیچے گرا اپنا اور اس کا بیگ اٹھانے لگی۔ کس بات کے لیے معافی مانگو گی؟ میرا سب کچھ تو چھین لیا ہے تم نے۔ نشال کی بات پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ مجھے نہیں جانتی، اس نے تنزیہ پوچھا۔ اینی نے نا میں سر ہلایا۔ تمہارے شوہر کی محبت ہوں میں۔ نشال کی بات پر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر خود کو سنبھالتی بولی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ نشال ہاں میں سر ہلاتی اس کے ساتھ مال میں بنے ریسٹورنٹ میں آ گئی۔ اگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اینی نے نشال سے سوال کیا تو نشال نے عالیہ بیگم کے اس کو ناپسند کرنے سے لے کر اس کی شادی تک کا سارا احوال بتا دیا۔ میں نے کبھی ان سے شادی کی خواہش نہیں کی تھی۔ اگر وہ ایک بار مجھے بتا دیتے کہ وہ مجبوری میں شادی کر رہے ہیں تو میں کبھی ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی۔ میں خود موم سے بات کرتی ہوں آپ کے لیے۔ افنان تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، نشال نے عام لہجے میں کہا۔ اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، موم کو بھی میں منا لوں گی۔ اینی کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑے گا اپنے شوہر کی دوسری بیوی سے؟ نشال نے سوال کیا۔ فرق وہاں پڑتا ہے جہاں محبت ہو، وہ تو نفرت کرتے ہیں مجھ سے، اینی نے افسردگی سے کہا۔ اور تم؟ نشال نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت سے زیادہ عزت ہونی چاہیے۔ انہوں نے تو مجھے عزت کے قابل بھی نہیں سمجھا، لیکن شوہر ہونے کے ناطے میں ان کی عزت ضرور کرتی ہوں، مگر مجھے ان سے محبت نہیں ہے، اینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ وقت دیں میں موم کی طبیعت آج کل خراب رہنے لگی ہے، وہ کچھ سنبھل جائیں پھر میں انہیں منا لوں گی، اینی نے مسکرا کر کہا تو نشال اس کے گلے لگ گئی۔ اینی بیٹا، تمہارے ڈیڈ کا فون آیا تھا، وہ تمہارے لیے شادی کا تحفہ بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ عالیہ بیگم کے روم سے ابھی آئی تھی، تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ نصرت جہاں کا نمبر دیکھ کر اس نے مسکرا کر فون پک اپ کیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد نصرت جہاں نے اسے بتایا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔